کو سکون کی زندگی جینے دو اور جینے دو. ہر روز کبھی ایک خاتون ریپ ہو رہی ہے, کبھی ایک کڈنیپ ہو رہی ہے, کبھی آپ کو خبریں بلوچستان سے مل رہی ہیں, کبھی آپ کو پتہ چل رہا ہے سندھ سے ہندو لڑکیاں کڈنیپ ہو رہی ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا کچھ نہیں دکھا رہا, اور آپ آتے ہیں یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے اور آپ کو یہ کہہ کے پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا کہ آپ عورت مارچ کی خواتین ہیں. اور آج میں اس بات پہ فخر کرتی ہوں کہ یہ وہ واحد موومنٹ ہے اس پورے ملک میں جو عورتوں کے لیے نکلی ہے. جب ایمان کے لیے کوئی نہیں نکلا, صرف یہ نکلے. ایمان کو مرڈر کیا گیا, ایمان کو شہید کر دیا گیا, کیوں کیا گیا؟ مطلب سب سے پہلے تو ہمارا سوال یہ ہے کیوں ہوا اس کی نگرانی میں یہ سب, اور اس کے بعد اتنے کوسچنز ہیں کہ وہ جو قاتل تھا اس کے فنگر پرنٹس موجود ہیں, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, وہ تو ہمیں پولیس پرووائڈ نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی یہ بھی ایک کوسچن ہے. اور اس کے علاوہ جو خود ہم نے تھوڑی سی ایک کلپ بنائی تھی اپنے فون سے, اس کو انہوں نے ہمیں یہ بولا 2 مہینے تو پہلے انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ چپ رہیں, آپ میڈیا پہ نہیں جائیں, آج نہیں تو کل نہیں تو 4 دن کو ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. لیکن آج 2 مہینے ہو گئے, ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا. مطلب اتنا ہوا ہے کہ ہمیں بار بار بلایا گیا اور یہی بولا گیا کہ آپ سوشل میڈیا پہ مت دینا. بہت سے سوشل میڈیا کے بندوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ ایمان کی فیملی نہیں بولنا چاہ رہی. کیوں نہیں بولنا چاہ رہی ایمان کی فیملی؟ کیا ایمان جو ہے وہ صرف ہماری بیٹی تھی؟ وہ یہاں ایک اسلام آباد کی بیٹی تھی, وہ پورے پاکستان کی بیٹی تھی, اور ہم سب اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. ایمان کو مطلب ہماری جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان سے میرا ایک کوسچن ہے کہ وہ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا تھا کہ تمام انسان جسم واحد کی طرح ہیں. اگر کسی کی آنکھ میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, اور اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو اتنا نہیں درد ہوا کہ جتنا اس کی فیملی کے ہوا ہے؟ ایمان ابھی ریسنٹلی عید گزری ہے, تو آپ سب نے سوچا ہے کہ ایمان کے گھر میں کیا قیامت تھی اس دن؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تم لوگ تو یہاں عید منا رہے تھے, لیکن ایمان کی فیملی ایک قیامت سے گزر رہی تھی. ان کے جو دل سے آہیں نکل رہی تھی, ان کی جو فریادیں تھی وہ عرش تک تو جا رہی تھی, لیکن فرش والے جتنے بھی حکمران ہیں وہ کان لپیٹے سوئے ہوئے تھے. انہوں نے ایمان کی آواز نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہم ایمان کے لیے انصاف لے کے جائیں گے. آج بھی ہمیں جب ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے تو ہمیں اسٹرکٹلی منع کیا گیا, کالز پہ کالز آئیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں جائیں, آپ اپنا پروٹیسٹ کینسل کریں. کیوں کینسل کریں؟ ہم وجہ کیا ہے؟ ہم کبھی بھی کینسل نہیں کریں گے ایمان کے لیے پروٹیسٹ. الٹا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل تک ویٹ کریں. کیوں؟ ہم 2 مہینے جو ویٹ کرتے رہے وہ کیا تھا؟ کیا وہ اس میں ہم لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا تھا کہ ہماری ایک کال پہ اب ہمیں آپ 1 دن میں ایمان کا قاتل ڈھونڈ کے دیں گے؟ ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. میں اپنی ریکویسٹ کروں گی تمام اتھارٹیز سے, اور سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایمان کے کیس پہ اس کی جو وارڈن ہے ہاسٹل کی G10-1 میں جو نزا کوثر کائنات ہاسٹل کی وارڈن ہے, اس کو انوالو کیا جائے. پولیس اس کو انوالو نہیں کر رہی. 3 اس کی روم میٹس تھیں جنہیں 1 مہینے باؤنڈ کر کے رکھا گیا کہ تم لوگ اسلام آباد سے باہر نہیں جاؤ گی. 2 بجتے تھے رات کے, 3 بجتے تھے, ان کو کالز کی جاتی تھی کہ آ جائیں ہمیں اپنا بیان دیں. کیوں نہیں؟ وہ تو چھوٹی بچیاں تھیں. تم لوگوں نے وارڈن سے ابھی تک بیان کیوں نہیں لیا؟ جب ہم لوگوں نے, میرے بھائی نے, میرے انکل نے جا کے بولا کہ وارڈن اسلام آباد سے باہر نہیں جائے گی, تم لوگوں نے اس کو حج پہ کیوں جانے دیا؟ اور ابھی بھی تم لوگ یہی بول رہے ہو کہ وارڈن کے خلاف نہیں بولو گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ وہ پراپر انوالو تھی اس چیز میں کہ ہم عورتوں کو سکون کی زندگی جینے دو اور جینے دو. ہر روز کبھی ایک خاتون ریپ ہو رہی ہے, کبھی ایک کڈنیپ ہو رہی ہے, کبھی آپ کو خبریں بلوچستان سے مل رہی ہیں, کبھی آپ کو پتہ چل رہا ہے سندھ سے ہندو لڑکیاں کڈنیپ ہو رہی ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا کچھ نہیں دکھا رہا, اور آپ آتے ہیں یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے اور آپ کو یہ کہہ کے پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا کہ آپ عورت مارچ کی خواتین ہیں. اور آج میں اس بات پہ فخر کرتی ہوں کہ یہ وہ واحد موومنٹ ہے اس پورے ملک میں جو عورتوں کے لیے نکلی ہے. جب ایمان کے لیے کوئی نہیں نکلا, صرف یہ نکلے عورت مارچ زندہ باد, عورت مارچ زندہ باد. میں وہ خاتون ہوں جو شاید کبھی عورت مارچ میں آتی بھی نہیں تھی, یہ سوچ کے کہ شاید یہ میرا موقف نہیں ہے. اور آج جب اکثر نے, ایمان کی بہن نے ہم سے رابطہ کیا تو مجھے لگا کہ لوگوں کو انصاف لینے کے لیے اس ملک میں جب تک وہ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے ان کو انصاف نہیں ملے گا. اگر آپ کی زمین چھن گئی, آپ کے ساتھ ریپ ہو گیا, آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی, آپ کی چیزیں چوری ہو گئی, تو جب تک آپ پریشر نہیں بنائیں گے, آپ سڑکوں پہ آ کے ذلیل نہیں ہوں گے,
कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको सोशल मीडिया के ऊपर बार बार ये बताना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले ज़ेबी ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ, उससे पहले 4 केस हम ईमान के लिए प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे थे, 4 और केस है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो तमाम इदारे इतने अलर्ट हो जाते हैं, ट्विटर यूं खुल जाता है, सोशल मीडिया इतना अलर्ट हो जाता है। जब कोई औरत कत्ल होती है, जब कोई बच्ची कत्ल होती है, जब उस पर रेप होता है, जब उसके साथ ज्यादती होती है, तो तब ये इदारे क्यों कहते हैं कि 50 दिन लगे? तब ये क्यों कहते हैं कि बारिश हो रही थी, सीसीटीवी फुटेज हमें क्लियर नहीं नजर आई? और सबसे शर्मनाक बात यह है, जो मैंने आज पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक लड़का पकड़ा है और वो उसके ऊपर रेप का चार्ज है 15 साल की बच्ची का। एक ऐसा शख्स जिस पे 15 साल की बच्ची का रेप का चार्ज है, वो आपके इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में दंदनाता क्यों फिर है? आपने उसको इतना ओपन रखा है। मैं शर्म करती हूँ कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि एक जमाने में औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जो औरतें आज पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रही हैं, हम जिंदा दरगोर होने से कम की जिंदगी नहीं गुजारी। हम सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं तो कहा जाता है ओ सोशल मीडिया पे थी इसलिए कत्ल कर दिया गया। सड़क पे निकलते हैं तो जा क्यों रही थी? तालीमी इदारे में आते हैं तो हॉस्टल में क्यों रह रही थी? यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ी थी? तो अगर ऐसे ही है तो हमें भी अभी जिंदा दरगोर करना शुरू कर दें, क्योंकि ये माशरा भी इस काबिल ही नहीं हुआ कि वो औरतों को इंसान समझे और उनको इंसाफ दे। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि वो तमाम इदारे जिनका काम था कि वो हमें इंसाफ देते, जो हमारे टैक्स के ऊपर जिनके घर चलता है, वो तमाम इदारे जिन्होंने ये कसम खाई थी कि हम हर एथिकल ग्राउंड को लेके इंसाफ देंगे, वो ये कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर मत लगाएं। मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इस मुल्क का जस्टिस सिस्टम किसी गरीब के लिए नहीं है, किसी शख्स के लिए नहीं है, किसी अकलियत के लिए नहीं है, किसी ख्वाजा सरा के लिए नहीं है, किसी औरत के लिए नहीं है।